बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूं। तमाम तारीफ़ें और ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरीक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानते हैं। तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बम अवाम पर गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 137 रुपये 23 पैसे और डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे 49 पैसे इजाफा किया गया। और एक बहुत बड़ा जो है ये फैसला किया हुकूमत ने, ये जो जंगी मामलात हैं उसको मद्देनजर रखकर ये फैसला हुआ। और जो हमारे वफाकी वजीर पेट्रोलियम है अली परवेज मलिक साहब के साहिबजादे, वो और हमारे वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रमदे, ये जो दो शख्सियात हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम तर मामलात पर ब्रीफिंग दी। और फिर इन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म ने काबीना को इत्मीनान में लिया और उसके बाद हमें यह बड़ा मुश्किल फैसला करना पड़ा। डेफिनेटली इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक होंगे। और जिस तरह आप सुन रहे हैं कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसमें भी बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो सकता है। बल्कि ये भी हो सकता है कि हमारे एक दोस्त बता रहे थे, जो हमारे दोस्त साथी हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हुआ, डीजल की प्राइसेस में इजाफा हुआ, ये भी हो सकता है कि दोबारा हम किसी लॉकडाउन की तरफ चले जाएं और स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि जी वर्क फ्रॉम होम करना है और आपने घर से ही काम करना है और दफ्तरी औकात में भी तब्दीली आ जाए, दफ्तरी औकात को तब्दील कर दिया जाए। और जिस तरह जुम्मा हफ्ता तो छुट्टी हो गई ना, अब तो जुम्मे की भी छुट्टी हुआ करेगी। तो खैर बड़े सख्त फैसले हुए हुकूमत की जानिब से। पहली खबर तो ये जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरम अताउल्लाह तारड़ साहब के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। उनकी इंतखाबी कामयाबी को चैलेंज करने वाली जो दरख्वास्त थी, मलक ज़हीर अब्बास खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। तीसरी खबर कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर नसीम शाह को एक बहुत भारी जुर्माना आयद किया गया है। ये बहुत सख्त सजा है। क्या लोग समझते हैं बहुत सख्त है या इससे भी ज्यादा सख्त होनी चाहिए थी? तीनों खबरें एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जो पहले पेट्रोल जो महंगा हुआ, इस हवाले से बात करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की और डीजल की कीमतों में जो होशर बाइजाफा है, इसने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। सर वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जंग की वजह से आलमी मंडियों में तवानाई की कीमतों में एक भौचाल आया। पूरी दुनिया को इस आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। कौम को इत्तेहाद और डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले जो हुकूमत लेने जा रही है, इसको नजर में रखें कि इस तूफान को बर्पा करने में इस हुकूमत का कोई किरदार नहीं। सर हमने तो नहीं कहा कि इस हुकूमत का कोई किरदार है, लेकिन इस तूफान ने हुकूमत की जानिब से पायदार तरक्की के लिए इकदामात को अपनी लपेट में ले लिया। ये मामला चंद हफ्तों से बिगड़ता जा रहा है। अब अली परवेज का कहना था कि पाकिस्तान दुबई और ओमान की मंडियों से 90% तवानाई हासिल करता है। वहां पर रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। तेल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और $250 फी बैरल से भी बढ़ चुका है। इसको सामने रखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कफायत शहरी के जरिए काबीना की तनख्वाहों की कटौती, सरकारी पेट्रोल की कटौती के जरिए और तरक्याती फंड्स में कटौती करके आवाम के आगे दीवार बनने की कोशिश की कि इस तपिश से आम आदमी को बचाएं। 1 मार्च से आज तक 129 अरब रुपए हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च कर चुकी है। ये अली परवेज कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वो ममालिक जिनकी जेबें भरी हुई हैं, वहां पर भी तवानाई एमरजेंसी नाफिज की गई है, वहां पर पंपों पर फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ने बरवक्त फैसले किए जिससे
جو ہے وہ ایندھن کی فراہمی میں کوئی تعطل نہیں آیا۔ آج بڑی بیٹھک ہوئی جس میں تمام قیادت کے علاوہ فوجی قیادت بھی موجود تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب رمدے کا کہنا تھا کہ قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام کا اعلان کر رہے ہیں تاکہ ریلیف اسی طبقے کو ملے جو اس کے حقیقی حقدار ہیں، تاکہ غریب اور متوسط طبقے پر مہنگائی کا بوجھ کم ہو۔ وسائل کا رخ موڑا جائے گا، جہاں ضرورت زیادہ ہے موٹر سائیکل سوار کو پیٹرول پر 100 روپے سبسڈی دی جائے گی اور ہر مہینے یہ سبسڈی صرف 20 لیٹر پیٹرول پر دی جائے گی۔ چھوٹے زمینداروں کے لیے 1500 روپے ایک مرتبہ سبسڈی دی جائے گی۔ ڈیزل کے استعمال پر پبلک ٹرانسپورٹ اور فریٹ ٹرانسپورٹ کے لیے 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دیں گے۔ ٹرکوں کو 70,000 روپے ماہانہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ بڑی مال بردار گاڑیوں کے لیے ہر مہینے 80,000 روپے سبسڈی، مسافر بسوں کے لیے 1 لاکھ روپے مہینے سبسڈی دی جائے گی۔ ہم اس پر اگلے مہینوں پھر نظر ثانی کریں گے۔ اب ان کا یہ جو بیان ہے جو علی پرویز ملک کا اور محمد اورنگزیب رمدے نے کہا، انڈیا کے اندر آپ دیکھیں سر پیٹرول پمپس جو ہیں ادھر لائنیں لگی ہیں۔ انڈیا کے اندر پیٹرول بحران شدت اختیار کر گیا۔ اس وقت جو سعودیہ کے حالات ہیں، دبئی کے حالات ہیں، جس طرح جنگی معاملات چل رہے ہیں، ایران جس طرح سے حملے کر رہا ہے، دبئی کے اندر لوگوں کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے۔ سعودیہ کے اندر بھی کاروباری معاملات جو ہیں وہ منفی پر آ گئے ہیں۔ امریکہ کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف عوام سڑکوں پر آ چکی ہے۔ ٹرمپ روز کوئی نہ کوئی نئی بکواس کر دیتا ہے کہ جی ایران کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر وہ ایران کو ختم کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ تو سر جو اصل مقصد تھا اس ایران کے خلاف جنگ میں، ایران کا جو ایران کو نشانہ بنانا تھا ٹرمپ کا، وہ یہ تھا کہ ان کے تیلی ذخائر کو نشانہ بنانا ہے، ان کے تیلی جو ہے وہ پلانٹس کو، اہداف کو نشانہ بنانا ہے، ان کے تیلی اہداف کو ختم کرنا ہے۔ اسی لیے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ روز آئے دن کوئی نہ کوئی نیا بیان دے دیتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ جو ایران سے تیل ملتا ہے، جو ایران کے پاس وافر مقدار میں تیل موجود ہے، اسی طرح سعودیہ کے پاس تیل موجود ہے۔ تو سر اب ڈیفینیٹلی جو جنگ ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ تو پڑ رہا ہے، اور اسی امپیکٹ کی وجہ سے پیٹرول پرائزز پوری دنیا کے اندر بڑھ رہی ہیں۔ اب اسی طرح پاکستان کے اندر بھی بڑھ گئی ہیں۔ اب جو شخص 500 کا پیٹرول ڈلواتا تھا، جس کے 2 یا 3 دن نکل جاتے تھے، اب وہ 1200-1300 کا ڈلوائے گا۔ اب جس نے ماہانہ ہونڈا 70 چلانی ہے، جس نے ماہانہ پیٹرول پورا کرنا ہے، اس کو تو کم از کم 16-17 ہزار کا پیٹرول چاہیے۔ 1 to 5 جو ہے اس کو کم از کم 32 سے 33 ہزار کا پیٹرول چاہیے۔ تو سر یہ بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہو گیا، اور یہ عوام پر جو پیٹرول بم گرا ہے یہ بہت خطرناک اس کے آفٹر شاکس دکھائی دے رہے ہیں، اور بڑا بلاسٹنگ قسم کا فیصلہ ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کر دیا، بالخصوص پاکستان کی عوام کو، کیونکہ جس طرح ہماری یہاں پر اکانومی ہے، IMF کے معاملات چل رہے ہیں، بہت سے معاملات ہیں، خیر بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال ایک بڑا مشکل وقت میں بڑا مشکل فیصلہ کیا گیا۔ عطا تارڑ صاحب جو ہمارے آنریبل منسٹر انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے، سر وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ملک ظہیر عباس کھوکھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اچھا یہ جو ظہیر عباس کھوکھر ہیں یہ 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے MN ہوا کرتے تھے۔ اس وقت یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ممبر قومی اسمبلی بنے تھے، پھر یہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے رہے، 2013 میں بھی ناکام، 2018 میں بھی ناکام، پھر 2022 کے الیکشنز کے اندر جو ہوئے تھے ضمنی الیکشنز، اس میں PP 170 لاہور کی جو نشست تھی صوبائی اسمبلی کی، وہاں سے پھر یہ MPA بنے تھے۔ حلقہ NA 127 سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی جنرل الیکشن میں کامیابی کے خلاف دائر درخواست الیکشن ٹرائیبیونل نے مسترد کر دی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق ملک ظہیر عباس کھوکھر کی جانب سے وفاقی وزیر اطلاعات کی انتخابی کامیابی کو چیلنج کیا گیا تھا، لیکن الیکشن ٹرائیبیونل نے اس درخواست کو غلط، ناقابل سماعت اور بے بنیاد قرار دیا۔ ملک ظہیر عباس کھوکھر نے متعدد بار سماعت کی تاریخیں لی اور کیس ملتوی کرنے کی درخواست بھی جمع کرائی، تاہم وہ اپنے حق میں کسی قسم کے ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی نمائندگی کے لیے الیکشن ٹرائیبیونل میں بیرسٹر حارث عظمت ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ ٹھوس شواہد پیش نہ کرنے اور درخواست کے قابل سماعت نہ ہونے کے باعث
الیکشن ٹریبیونل نے انتخابی عذرداری خارج کر دی۔ اس موقع پر وزیراعظم کے پولیٹیکل کوارڈینیٹر سید توصیف شاہ بھی سماعت کے دوران موجود تھے۔ عطا تارڑ صاحب کے حق میں آگے فیصلہ۔ تیسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ سے متعلق، جو نسیم شاہ صاحب کا جو سینٹرل کانٹریکٹ، اس حوالے سے جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف وہ ٹویٹ کیا، پی ایس ایل کا جو افتتاحی میچ تھا اس دوران ٹویٹ کیا، اور پھر وہ جو ٹویٹ ہے ان کے گلے پڑا، اور وہ ٹویٹ ان کے لیے ایک ایسا، آپ سمجھ لیں کہ ان کے خلاف ایک ایسا ہتھیار ثابت ہوا کہ وہ جو گولی تھی وہ خود ان پر چل گئی۔ جو گولی وہ اپنے مخالف کو مارنا چاہ رہے تھے، وہ اسی بندوق سے گولی ان پر چل گئی، اور ان کو 2 کروڑ روپیہ جرمانہ ہو گیا۔ پی سی بی نے ان کو شوکاز بھی جاری کیا، ان سے جواب بھی طلب کیا۔ جو پی سی بی کی ڈسپلنری کمیٹی ہے اس نے ان سے جواب طلب کیا، پھر اس کے بعد ان کا جواب آیا، اور پھر 3 رکنی جو ڈسپلنری کمیٹی ہے اس نے ان کو 2 کروڑ روپیہ جرمانہ کر دیا۔ اب بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو 2 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو سزا بھی ہونی چاہیے تھی۔ بھائی یہ بہت بڑی سزا نہیں ہے میرے لحاظ سے، ٹو بی آنیسٹ یہ کوئی اتنی بڑی سزا نہیں ہے کہ 2 کروڑ ایک کھلاڑی کو جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو جو ان کا سینٹرل کانٹریکٹ ہے وہ خطرے میں تو پڑ گیا۔ اب ساری زندگی کا جو ان کا کیریئر ہے وہ داؤ پر لگ گیا۔ 2 کروڑ روپیہ جرمانہ بھی ہو گیا۔ اب اتنی جلدی وہ کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے، اتنی جلدی وہ نیا کانٹریکٹ بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو جرمانہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار پر انگلیاں اٹھی ہیں، ان کے جو کردار پر الزامات لگے ہیں، اس سے ان کی شہرت کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ تو پی سی بی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو 2 سال کی سزا ہونی چاہیے تھی، ویسے ہونی بھی چاہیے تھی۔ جب محمد عامر کو، محمد آصف کو، سلمان بٹ کو اسپاٹ فکسنگ کیس میں ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، تو پھر سر نسیم شاہ کو بھی دینی چاہیے تھی۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کے خلاف بولنے پر کس بات کی سزا، بھائی ایک کھلاڑی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ پالیٹکس میں انوالو ہو، وہ سیاست کرے۔ اگر کھلاڑی سیاست کرے گا تو ٹیم کے اوپر کیا امپریشن جائے گا، ٹیم کے اندر کیا اثر جائے گا۔ پہلے پاکستان ٹیم کے اندر سیاست چل رہی ہے، شاہین افریدی اپنا گروپ بنا کر بیٹھے ہیں، بابر اعظم اپنا گروپ بنا کر بیٹھے ہیں، محمد رضوان اپنا گروپ بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو سر یہ کھلاڑیوں کو اسی سیاست نے تباہ کیا، اسی پالیٹکس نے پاکستان ٹیم کو تباہ کیا۔ تو نسیم شاہ کو جو سزا ہوئی ہے بالکل ٹھیک سزا دی ہے، لیکن سزا بہت کم ہے۔ میرے لحاظ سے 2 سے 3 سال ان کو سزا دینی چاہیے تھی، اور ان کا جو کیریئر ہے اب وہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔